الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی ہے. صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا، ان کے احوال کا تذکرہ کرنا، ان کے حالات کو بیان کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. اسی مناسبت سے آج کی اس مختصر گفتگو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے قربانیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے بڑی اہمیت ہے. ذی الحجہ کی 18 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. لیکن شہادت کا پورا واقعہ جو تفصیل کا طالب ہے اس وقت اس کی اجازت نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. تھوڑا سا وقت ہے تو میں فضیلت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شامل. مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ سے کچھ پہلے حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا. یہاں پہنچ کر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ والے کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو بہت زبردست جنگ چھڑ جائے. یہ صورتحال جب معلوم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹھہر کر اور صحابہ کو ٹھہرا کر سیدنا عثمان غنی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لیں. پھر جیسی صورتحال ہو اس کے اعتبار سے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا سکے. سیدنا عثمان غنی نبی کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور صحابہ میں عثمان غنی کو مکہ والوں کی نظر میں مقام حاصل تھا. ان کی قدر و منزلت تھی ان کی نظر میں اور اعتبار سے حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں وہ نرمی رکھے. اس لیے نبی کا انتخاب جو ہوا وہ سیدنا عثمان غنی کا انتخاب ہوا. سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کر دیے گئے. جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو مکہ والوں نے کہا آپ کو اکیلے اجازت ہے، آپ کے لیے تنے تنہا اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ کعبہ کا طواف کرنا چاہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں اور روانہ ہو جائیں. نبی کو اجازت نہیں ہو سکتی. محمد اور محمد کے ساتھیوں کے لیے دروازہ بند ہے. سیدنا عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو انہیں گوارا نہیں ہوا کہ وہ اکیلے کعبہ شریف کا طواف کریں. حالانکہ کعبہ سے کیسی محبت تھی، اللہ کے گھر سے کیسا پیار تھا، عمرہ کرنے کی کتنی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. ہر مسلمان کے دل میں ارمان مچلتے ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے محبوب کے بغیر اکیلے کعبہ کا طواف کریں. انکار کر دیا. ادھر یہ بات چل رہی تھی اور ادھر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، عثمان غنی قتل کر دیے گئے. جب مسلمانوں تک یہ بات پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب سے بیعت لی. اس بات پر بیعت لی کہ عثمان کے خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیا. سارے صحابہ کرام ان کی تعداد 1400 صحابہ
اس بات پر بیعت کی کہ عثمان غنی کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے۔ ادھر سب نے بیعت کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب سب کی بیعت ہو چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور عثمان کی بیعت ہے، جبکہ عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے۔ عثمان غنی حدیبیہ میں نہیں تھے اس ٹائم، وہ تو مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ اس غیر حاضری کے باوجود نبی نے حضرت عثمان غنی کو یہ شہادت عطا فرمائی۔ یہ ان کا نصیبہ ہے اور یہ ان کی فضیلت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی نے اپنا دست مبارک حضرت عثمان غنی کا دست مبارک کرا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی کی بیعت ہے۔ بیعت کی جو فضیلت ہے، اتنے سارے صحابہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، عثمان بھی اس بیعت سے محروم نہ رہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کرا اور پھر بیعت فرمائی۔ ادھر بیعت ہو رہی تھی اور ادھر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ لیجیے عثمان غنی کا مقام و مرتبہ اللہ رسول کی نظر میں اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے اس بیعت سے رضا کا اعلان کیا اور باقاعدہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا اعزاز یہ ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے میں اس کی جھلکی مختصر سی فہرست پیش کر رہا ہوں۔ پہلا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ کے سفیر بنائے۔ جی ہاں، کوئی انڈیا کا سفیر ہوتا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا سفیر ہوتا ہے، کوئی ایران کا ترکستان کا سفیر ہوتا ہے، کوئی سعودیہ عرب کا، کوئی امریکہ اور جاپان کا سفیر ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں کے مختلف سفراء ہوتے ہیں، لیکن یہ شہادت کس کو ملی ہے؟ عثمان غنی کو ملی ہے کہ رسول اللہ کے سفیر بنانے کے لیے خاتم الانبیاء کے سفیر بنائے۔ نبی اکرم اللہ کے چہیتے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیے۔ پہلا اعزاز یہ کہ نبی کے سفیر بنائے گئے عثمان غنی۔ اعتماد پر عثمان غنی پورے کھڑے تھے۔ جو عثمان غنی کے ایمان پر شک کرتا ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی کو پہلا مقام تو یہ ملا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے سفیر بنائے گئے۔ دوسرا اعزاز ان کو یہ ملا کہ نبی نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ کرا دیا۔ یہ اعزاز کس کو، یہ مقام مرتبہ کس کو ملے؟ نبی نے اپنا دست مبارک، اور ظاہر ہے نبی کا دست مبارک سب سے افضل، ساری کائنات سے افضل، ساری دنیا سے افضل، نبی نے اپنا دست مبارک عثمان غنی کا ہاتھ کرا۔ نمبر 3، 1400 صحابہ کرام نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ بیٹھے۔ سب صحابہ تیار عثمان کے خون کو رائگاں نہیں جانے دیں۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے 1400 صحابہ کرام کو قربان کرنا منظور کر لیا، مگر بغیر بدلہ لیے واپس آنا منظور نہیں کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ صرف ایک آیت میں نے پیش کی ہے قرآن کریم کی حضرت عثمان غنی کی فضیلت اور منقبت کے سلسلے میں، باقی اور کئی ساری